بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 19 عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. امام نووی کی کتاب الاربعون النوویہ، اس کی 19ویں حدیث ہے، 19 نمبر کی حدیث ہے. راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. یومن، ایک دن. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، بے شک کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھانے والا ہوں یا سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب سوال کرو مانگو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرو. اور جان لو کہ بے شک کہ پوری امت مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور پوری امت، پوری دنیا کے لوگ تمہیں مل کر کے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، لم يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی سیاہی خشک ہو گئی. اس حدیث میں سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا یا غلام، یعنی غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیے تھے: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتعویل، کہ اللہ تو اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور تعویل کا تو اسے علم دے دے. تعویل یعنی تفسیر کا، قرآن کی تفسیر کا اس کو تو علم عطا فرما دے. تو یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسرین میں سے، بہت بڑے مفسرین، صحابہ کرام میں سے جو مفسرین تھے ان میں سے سب سے اوپر ان کا نام آتا ہے. یا غلام، بچے کہنا، اے غلام، یعنی کسی بچے کو پیار سے یا غلام کہنا، یہ وہاں کا عام طور پر ایک رواج تھا، ایک کلچر تھا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیے
لہٰذا آدمی چھوٹے بچے کو یا غلام کہہ کے پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ علی عنایت بالصغیر و توجیہہم، یہ یا غلام یہ اس وجہ سے کہے تھے تاکہ بچے کو اپنے طرف توجہ دلانے کے لیے، اپنی طرف توجہ مرکوز کرانے کے لیے، کیونکہ کچھ بات بتانے والے تھے، کچھ سکھانے والے تھے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ میں تجھے کچھ کلمات سکھانے والا ہوں، سکھا رہا ہوں، اس کو تم یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کر۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کی تو حفاظت کر، اپنی نماز کی حفاظت کر، اپنے روزے کی حفاظت کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر، اپنی توحید کی حفاظت کر، اپنے اسلام کی حفاظت کر، اور جتنے بھی حدود جو باؤنڈیشن رکھے ہیں شریعت میں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، پاسداری کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا۔ یہ حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، تجھے اپنے پناہ میں رکھیں گے۔ احفظ اللہ ھذا من قبل العبد یحفظک ھذا من قبل اللہ، یعنی اگر بندہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی حفاظت کرے تو ضرور اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے یہ بدلہ ہے اللہ رب العالمین جو دنیا میں ایک بندے کو دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کا، شریعت کی حفاظت کا بدلہ دیتے ہیں۔ ثم قال احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہا کہ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائے۔ ایک جگہ کیا ہے، ایک پہلی نصیحت میں کیا ہے؟ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت میں ہے کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی کوئی بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت میں اگر تم گر جائے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کریں گے، معاملے کو آسان کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین کے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ مصیبت پریشانی میں وہ پھنسا نہیں ہوگا، وہ نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہموار کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ تو اپنے سامنے پائے گا، جب بھی کوئی پریشانی مصیبت ہوگی اللہ کی مدد کہیں نہ کہیں سے تجھے آ جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے تجدہ جل وعلا قریب من عبادہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اپنے سامنے پانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے قریب ہو جاتا ہے، کہ جتنا جب بندہ عبادت میں آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو کوئی ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ذراع، ایک حد تک قریب ہوتا ہوں۔ ومن آتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولہ، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو ایک بندہ دین کی، شریعت کی حفاظت میں یا عمل میں جتنا آگے بڑھے گا، جتنا اپنا انرجی دکھلائے گا، اللہ رب العالمین کی فضل، عطا، یہ تمام چیزیں اس کی طرف اور جلدی اور زیادہ آتی ہیں۔ الاولی ان اللہ یحفظک، الثانیہ انک تجد قریبا منک، پہلی بات اس میں بتائی گئی کہ اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، دوسری بات اللہ رب العالمین تم سے قریب ہو جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے ہی سوال کرو، یعنی کہ انہ خزائن السماوات والارض ولا تسأل الناس وسؤال غیر اللہ علی نوعین، کہیں کہ
اللہ رب العالمین سے پہلے سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہیں. یہ اس لیے سب سے پہلے تم اللہ سے سوال کرو. یعنی اگر انسان کو جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے فیتا، اگر اس کی بھی ضرورت ہے تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر لے، مانگ لے، اس کے بعد پھر وہ ذریعہ سے وسائل سے جا کر کے اس کو خریدے، اس کو حاصل کرے. یعنی پہلے اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے دعا کرے، اللہ سے یہ مانگے. یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ انسان کے ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. اور انسان جب کسی سے دکان والے سے جا کے خریدتا ہے یا کسی سے کچھ سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس کے پیچھے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ سامنے والا آدمی بھی اسی وقت دے گا جب اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے. کیونکہ سامنے والا آدمی میری مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو اس بنیاد سے بھی اگر ظاہری طور پر بھی کوئی چیز انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بھی کیا ہے، اس سے پہلے وہ اللہ رب العالمین سے طلب کرے. یہ انسان کے توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. پہلی چیز، سوال کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو. اب یہاں پر اگر کسی سے کوئی انسان پانی مانگے، کسی سے کوئی سفارش مانگے، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، وہ اپنا کام کرانے کے لیے کسی سے سورس لگائے. یعنی کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. اور کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے ہم کو مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ شرک نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو شرک ہو گیا. مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگ رہے ہو، لوگوں سے مانگ رہے تو شرک ہو گیا. تو یہاں کہہ رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ سوال کرنا، مانگنا، اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ نوعین. الاول سوال فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، ایسی چیز کا سوال کرنا لوگوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جس پر سامنے والا قدرت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کی، تو کیا کہتے ہیں فہذا شرک اکبر. تو یہ شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا، اور اس طرح کا عمل کرنے والا آدمی ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. کالذین یدعون الاموات ویستنجدون بالموتى ویستغیثون بهم، جیسے کہ ایک آدمی مردے سے طلب کر رہا ہے، مردے سے دعا مانگ رہا ہے، مردے کو پکار رہا ہے اور اس سے مدد طلب کر رہا ہے کہ میری فلاں حاجت، میری مشکل کشائی دور کر دیجئے، میری فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے. یعنی ایسے انسان سے، ایسے شخص سے وہ مانگ رہا ہے کہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، مرا ہوا ہے، مردہ ہے. دوسرا ایک آدمی زندہ بھی ہو سامنے، لیکن اس سے ایسی چیز کا سوال کرنا جو اس کی قدرت میں نہیں ہے، جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اور وہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک. تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ اس کو بھی شرک کہا جائے. آدمی اگر پورے نیت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورا امید کے ساتھ پکارتا ہے تو شرک ہو جائے گا. جیسے کہ کہہ رہے ہیں یہاں پر فلان اغثنی و فلان کذا و کذا یا ولی اللہ آتینی کذا وہذا شرک. یعنی کہ کوئی زندہ آدمی بھی اگر سامنے ہے، اس سے کوئی آدمی کہے کہ مجھے بیٹا دے دیجئے، میرے لیے بیٹا، یا پھر میرے اولاد کے لیے آپ جو ہے کہ سفارش کر دیجئے، یا پھر اسی طریقے سے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ کو کچھ اختیار ہوگا، چاہے زندوں کے لیے ہو یا زندوں غیر زندہ یعنی مردہ کے لیے ہو. اگر وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہم دوسرے سے پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو شرک ہوگا. سامنے والے سے کہیں کہ آپ بارش برسا دیجیے، یعنی کہ بارش برسانا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا نہیں برسا سکتا، تو ان سے بارش کو سوال کرنا یہ بھی شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی سامنے نہیں ہے لیکن دوسرے ملک میں ہے، زندہ ہے، دوسرے ملک میں ہے، دوسرے کنٹری میں ہے، اور آدمی یہاں سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی فون کے، اگر یہاں سے بیٹھے بیٹھے دوسرے ملک میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر پکارے، اب بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور آدمی یہ سوچے کہ وہ سن لیتے ہیں اور سن کر کے
ہماری بات قبول کر لیں گے اور اللہ تک پہنچا دیں گے، تو یہ بھی کیا ہو؟ شرک۔ بغیر واسطے کے سننا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور اسی خاص صفت کو اگر غیر اللہ کے لیے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں، اگر یہی سننا کسی غیر اللہ کے سامنے اگر ہم بات رکھتے ہیں، بغیر واسطے کے سناتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک، کیونکہ یہ کام صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف بغیر واسطے کے سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بغیر واسطے کے نہیں سن سکتا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں سوال کرنے کے مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا، ایک آدمی سامنے جس سے آپ مانگ رہے ہیں سامنے ہو، زندہ بھی ہو، موجود بھی ہو، اور قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو۔ اگر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو آپ سامنے والے سے سوال کر سکتے ہیں۔ الثانی سؤال الناس فيما يقدرون عليه وهذا جائز۔ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی جس پر طاقت رکھتا ہو اس طرح سے مانگنا جائز ہے۔ ان يتعفف عن سؤال الناس، جیسے کوئی بھیک مانگتا ہے، اب بھیک مانگنے والا جس سے بھیک مانگ رہا ہے سامنے والا موجود ہے اور وہ پیسہ دے بھی سکتا ہے، تو اگر وہ انسان اس سے مانگ رہا ہے، کوئی مدد طلب کر رہا ہے یا سوال کر رہا ہے کہ میری یہ کر دیجیے، دے دیجیے، تو اگر آدمی کو دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مانگ رہا ہے سامنے والے سے، کوئی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا موجود ہے، پیسہ والا بھی ہے، پیسہ دے بھی سکتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں توحید میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ میں توحید میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں من یسألونی فأعطیہ وقال تعالی وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجیے میں قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتے ہیں مجھ سے پکارتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور پھر آئے کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب آدمی مدد طلب کرے تو اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرے۔ یہ تو سوال کرنے کا ہوا، سوال کرنے میں دو قسمیں ہیں، ایک کر سکتے ہیں ایک نہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں مدد طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، مدد الاستعانہ طلب العون، قال تعالی ایاک نعبد وایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فَهِيَ نَوْعٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ وَأَطْفُ عَلَى الْعِبَادَةِ الدَّفْعِ الْخَاصِّ عَلَىٰ وَإِلَّا فَهُوَ نَوْعٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ استعانت مدد طلب کرنا یہ عبادت میں سے ہے، مدد ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہٰذا اگر یہ کام کسی غیر اللہ سے کر رہے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ پھر یہاں کہہ رہے ہیں وَالْإِسْتِعَانَةُ مِثْلُ السُّؤَالِ، استعانت مدد طلب کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے سوال کے بارے میں تھا۔ سوال میں دو قسمیں تھی کہ جس سے آپ مانگ رہے ہو موجود ہو، طاقت رکھتا ہو، حاضر ہو، اسی طرح مدد کرنے کا، آدمی کوئی ڈوب رہا ہے اور وہ کسی کو پکارا مدد کرو میری، مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، اب سامنے والا آدمی ہے، موجود ہے، زندہ بھی ہے، اور وہ بچانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، آ کے آپ کو بچا سکتا ہے یا کسی لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کو نکلوا سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مدد طلب کرنا جائز ہے۔ لیکن ایسی مدد طلب کرنا ایسی چیز سے، ایسے لوگوں سے جو سامنے موجود نہ ہو یا سامنے ہو تو مردہ ہو، فوت شدہ ہو، اور پھر اس کا مدد طلب کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر۔ تو مدد طلب کرنا اور سوال کرنا دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر کے یہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سمجھا رہے ہیں بات کو۔ اس بات کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، کہ جان لو کہ پوری امت اکٹھا ہو جائے، مل جائے، لَوْ اجْتَمَعُوا الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، خلق کلہم کے معنی یہ آئے گا کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں تخلیق کی ہوئی ہے، اب انسان سے مدد لے لو، انسان سب مل جائے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جنات بھی مل جائے، پرند بھی مل جائے، جانور بھی مل جائے، چرند بھی مل جائے، جتنی بھی دنیا میں وسائل اور ذریعہ ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ سب مل کر کے اکٹھا ہو کر کے آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں،
ای قدرہ وکتبہ لک فی اللوح المحفوظ، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ پہنچا پائیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں تقدیر میں آپ کے لکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک امید والی حدیث ہے۔ انسان کو ایک طرح کا ایک سکون ملتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنا ہے، یا پھر انسان کے پاس کوئی انسان اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، سب کوئی اس کے لیے محنت کر رہا ہے، سورس بھی لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کام نہیں ہوا، مارکس بھی اچھے ہیں، ہاں سرٹیفکیٹ کا جو بھی جتنے بھی جو ریکوائرمنٹ تھی جاب کے لیے وہ سب کچھ بھی اچھا تھا، ہاں انٹرویو لینے والا بھی اچھا تھا، سوال کے جواب بھی دے دیے، سب کچھ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی جاب نہیں لگا۔ یہ کیا ہوا کہ پوری وسائل آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اللہ رب العالمین اگر آپ کی تقدیر میں نہیں لکھے وہ جاب یا وہ پڑھائی یا پھر وہ ایڈمیشن، تو آپ کا وہ نہیں ہوگا۔ لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، مگر وہی ہوگا آپ کی جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہ آپ کے لیے ہوگا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگر سب لوگ دنیا کے لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معاملہ، پورے سماج اور معاشرے کے لوگ ایک جگہ ہو گئے، تاکہ نقصان پہنچانے کا سب سے آخری حد قتل کر دینا، ختم کر دینا، مار دینا، جلا دینا، یہاں تک بھی کوشش کیے، آگ بھی جلا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین ان کو نقصان پہنچانا نہیں لکھے تھے، تو ایک سر کا ایک بال بھی ان کا جل نہیں سکتا، پورے جیسے کہ صحیح سالم صحیح سلامت پورے اسی طریقے سے وہ آگ سے نکل آئے۔ یعنی وہی ہے کہ پوری دنیا مل کر کے تکلیف پہنچانا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں دے سکتی۔ قد كتبه الله علیہ، مگر اتنا ہی آپ کو تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے۔ فَهَذَا فِيهِ الْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، یہی ہے قضاء اور قدر پر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا، اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا۔ وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ أَوْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مِن نَفْعٍ أَوْ ضَرٍّ فَهُمْ سَبَبٌ فَقَطْ، کہہ رہے ہیں کہ انسان طاقت نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بھی فائدہ خود سے حاصل کر لے یا دوسرا اس کو فائدہ دلا دے، یا نقصان خود سے وہ حاصل کر لے یا دوسرا کوئی مل کر کے نقصان دے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اب تقدیر کا پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور کوئی کام کاج نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی قد و کاوش نہیں، اور سوچے کہ میں گھر بیٹھے میرا سب کام ہو جائے گا، پھر کیا ہے؟ یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ جس چیز کے لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے، سب کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کوئی انسان تقدیر پہ ڈپینڈنٹ ہو کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو نہیں دیے، تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی دوش نہیں ہوگا، اس میں انسان کا قصور ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین وسائل اور ذریعہ دے رکھے۔ اور آدمی اگر کوئی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہی پلاننگ کر لے، کام وہی ہوگا جو اس کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پلاننگ چھوڑ دیں، پلاننگ کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اللہ رب العالمین اس محنت کی برکت سے اللہ رب العالمین معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ تقدیر کے پورا ڈپینڈنٹ ہو کر کے بیٹھ جانا درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں محنت قد و کاوش کرنا ہے، نیک اعمال میں بھی اور برے اعمال میں۔ جیسے کوئی انسان کہے کہ ہم گناہ کیے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا گناہ کیے، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے لکھا تھا تم گناہ کرو گے، ہم گناہ کر لیے، میرا کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس طرح سے کوئی انسان اگر کہتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی ایسی لایا گیا، وہ چوری کیا تھا، اسے بولا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تم چوری کیے۔ تو وہ انسان کہتا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں فلاں دن فلاں آدمی کا فلاں چیز چوری کروں گا، میں چوری کر لیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے تقدیر میں لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا، تو تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کاٹ دیا۔ تو ایک آدمی صرف تقدیر پر تمام چیزوں کو تھوپ نہیں سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ جہاں تقدیر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ تدبیر کا بھی حکم دیے ہیں، جہاں تقدیر ہے وہاں صحیح غلط کا پہچان بھی دیے ہیں، جہاں تقدیر ہے وہاں پر باطل بھی ہے، سچ اور جھوٹ بھی ہے۔ تو ان چیزوں کی پرکھ کے لیے، سمجھنے کے لیے آنکھ، دل، کان دیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں آیت نمبر 48 میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم اپنی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لہٰذا ہم نے تم کو آنکھ، کان اور دل دیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو لہٰذا تقدیر کی کہنا۔ آخری بات یہاں کہہ رہے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا فلاں فلاں انسان کے بارے میں وہ لکھ دیا گیا، وہ اٹھ گیا قلم، اب دوبارہ وہ قلم چلے گا نہیں۔ وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جتنے بھی جو تھے رجسٹر یا کر سب سیاہی خشک، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک تقدیر ہوتا ہے پہلے آسمان میں، اور انسان دعا کرتا ہے، دعا سے جو تقدیر بدلتی ہے، تو اللہ رب العالمین لوح محفوظ میں یہ بھی لکھ دیے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں دعا کرے گا تو اس کا تقدیر بدل جائے گا۔ تو یہ بدلے گا، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا بدلے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق پورا لکھ دیے ہیں، اور پہلے آسمان میں تقدیر ہے انسان کا وہ تبدیل ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اور جو یہاں بدل رہا ہے پہلے آسمان کا تقدیر، کیا کیا بدلے گا، کس کا بدلے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، ساتویں آسمان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اصل تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اب اس میں قلم دوبارہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے سو لکھ دیے۔ اب انسان تقدیر کے بارے میں ایک اہم چیز یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تقدیر میں اللہ رب العالمین لکھ دیے ہیں تب ہم ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ لکھ دیے ہیں تب انسان مجبور ہے، جو لکھا گیا وہی کرنا پڑے گا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم ایسا کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی کے مطابق لکھ دیا ہے، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون بندہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور افعال کو علم غیب کے جاننے کے اعتبار سے لکھ دیے ہیں، اور پھر انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن لکھا ہوا ہے تب انسان ڈپینڈنٹ ہے، مجبور ہے، ایسا انسان نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ، پیر، عقل، ذہن، سوچ، فکر، پھر رخائی کس چیز میں، خوشی میں، یعرف کا فی شدتی، اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی تم کو پہچانے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم، یعنی کوئی نصیحت کر رہا ہے پیر کے پاس رضی اللہ عنہ کو کہ اگر تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہو، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت ہم کو دی، تو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا بڑی بات ہے۔ اگر تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے تو جب تم تکلیف میں ہوگے، مصیبت میں ہوگے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد رکھے گا، یعرف کا، پہچانے گا۔ اور اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو بھول جائیں تو تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں اللہ، یہاں تک کہ آیا حدیث میں کہ اگر تم اچھے کام کا حکم دینا چھوڑ دو، برائی کا حکم دینا چھوڑ دو، برائی سے روکنا چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ تم میں سے اچھے اچھے لوگ، نیک نیک انسان، متقی پرہیزگار انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ میرے پر مصیبت آئی ہے، اس کو دور فرما دے، اس کو دور فرما دے۔ تو تم میں کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی، لا یستجاب لکم۔ کیوں؟ کیونکہ جب مصیبت نہیں تھی، جب مصیبت نہیں تھی تو نیک لوگ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، تو خوشحالی میں یہ نیک لوگ اچھائی کا حکم کیوں نہیں دیے؟ تکلیف میں نیک آدمی دعا کر رہا ہے تو دعا قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ اچھائی کے وقت میں، خوشحالی میں اور تندرستی توانائی میں جو اچھے لوگ تھے یہ برے لوگوں کو سمجھاتے، بجھاتے، تو تکلیف ہی نہیں آتی، مصیبت ہی نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے نیک لوگوں کی بھی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت میں قبول نہیں کرتے۔
اور پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یقیناً جان لو کہ مدد کیا ہے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی تکلیف ہوگی، اگر صبر ہوگی تو فوراً مدد آئے گی. اگر تکلیف ہی نہ ہو، صبر ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں کہ مشکل ہو جائے ختم ہو جائے گا اس کے بعد. فَإِنَّ مَعَ یعنی اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ آسانی کا ماحول پیدا کر دیں گے. دشمنوں میں سے اللہ تعالیٰ دوست نکال دیں گے. یعنی جو چیز آپ کو دکھ رہی مشکل ہے تو اسی میں وہی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے گی. اب کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند دکھ رہا ہے، بادل آ گیا، اب بارش ہوگی، لیکن کیا ہوا؟ وہ بادل اللہ کا عذاب بن گیا. تو جس سے آدمی کو امید ہوتا ہے کبھی کبھی وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو جو تکلیف دہ والی چیز ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایک ثواب کا، ایک رحمت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور پھر کشادگی کیا ہے؟ تنگی کے ساتھ. آخری حدیث جس میں کہہ رہے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مصیبت انبیاء کرام کو آتی ہے. اس کے بعد جس کا ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا اس کو تکلیف پریشانی اتنی زیادہ آئے گی. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کو ایمان کے اوپر پھر ڈپینڈ کرتا ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ اس کو تکلیف پریشانی مصیبت اس کو آتی ہے آزمائش کے لیے، صبر کرنے کے لیے. کیونکہ سونا کھلنے سے پہلے اس کو پیٹا جاتا ہے، کوئلے کے کان میں آگ میں تپایا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ لوگوں کے گلے، مطلب عورتوں کے گلے میں کان کے نتنی بالی اس کو سجا سر پہ رکھا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کو تپانا، آگ میں پگھلانا، پتھر سے، لوہے سے، ہتھوڑی سے اس کو مارنا، یہ تمام چیزیں مجنے کے بعد، مجنے میں جانے کے بعد پھر اس کی نکھر کے ساتھ جاتا ہے. تو مومن کو اللہ رب العالمین اسی طرح نکھارتے ہیں یہاں تک کہ جب مومن بندہ مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو اس کے کھاتے میں ایک ذرہ بھی گناہ نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ قبر میں آرام سکون، قبر سے اٹھنا ڈائریکٹ جنت. تو یہ مومن کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے. اور آخری بات حدیث سے معلوم یہ ہوئی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گاڑی پہ، بائک پہ اگر سواری کرا رہے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں، میرے پاپا مجھ کو سواری کرا رہے ہیں، گھما رہے ہیں باہر، تو بچوں کا ذہن کھلا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر کوئی بچے کو نصیحت کرے، کوئی بات بتائیں، تو بچہ جلدی سنے گا اور قبول کرے گا اور یاد کر لے گا. تو کیا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے گھمائیں گاڑی پہ، سواری پہ، یا کہیں لے جائیں، تو گاہے بگاہے دین کی بیسک بات، بنیاد، توحید، صحابہ سے محبت، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو اگر ہم دیں گے تو بچے کیا ہوگا؟ ان کی تربیت ہوگی، وہ جلدی سنیں گے، جلدی کیچ کریں گے اور اس کو یاد کریں گے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین دنیا میں رکھے بات پر رکھے، خاتمہ خاتمہ ہو اس حدیث پر خود عمل کرنے اور تو ہم عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہاں جو انگلیاں بجاتے رہتے ہیں بہت سا نماز کے دوران یا نماز کے بعد، اس سے کوئی نقصان نہیں بجانا چاہیے. نقصانات کچھ ہے کہ نقصانات اس کا ایک کیلشیم جو ہوتا ہے وہ پھوٹ جاتا ہے. کیلشیم جو ہوتا ہے بندہ بندہ فزیکلی نقصان نہیں ہے اس کا. جو بنتا ہے نا پروٹین اور رہتا ہے، کیلشیم رہتا ہے، بوندا بوندا شکل میں رہتا ہے، بند بند کر وہ سب پھوٹ جاتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتا ہے. جو بنیادی اصول بتائے، 2 پیرامیٹر بتائے.